الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کنسوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا آئیے ہم سارے لوگ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ کافی دیر سے آپ حضرات بزم رسول میں تشریف فرما رہے ہیں علی جناب مجیب الرحمن صاحب نے اپنے شہزادے اور شہزادی کے شادی کے موقع سے محفل پاک کو سجایا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کو قبول عطا فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا میرے بعد آپ کو ایک بہترین شاعری سننے کو ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر شاعر باوقار شاعر اعظم ہندوستان حضرت حافظ وقاری صالح رضا نامپوری صاحب قبلہ تشریف فرما رہے ہیں میرے بعد ان کی مکمل شاعری آپ کو سماعت کرنی ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ فرماتا ہے نکاح کرو اس سے جو تمہیں پسند ہو دو دو تین تین چار چار قرآن عظیم میں صاف مضمون ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے جو تمہیں بھا جائے اور کتنی شادی کرنے تک کی اجازت ہے 4 شادی ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے لیکن مسئلہ سنیے کچھ نفس پرست لوگ 2 3 شادیاں کرتا ہے ایک کو آرام سے رکھا دوسرے کو تکلیف میں رکھا کاش وہ آگے کی آیت پڑھا ہوتا اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یقین ہو کہ 2 پر تم انصاف نہ کر سکو تو اللہ فرماتا ہے ایک ہی پر صبر کر لو اس وقت 4 شادی کرنے کی اجازت ہے جب چاروں کے درمیان انصاف کر سکو مسئلہ صاف واضح ہو گیا 4 شادی کرنے کی اجازت اس وقت ہے نا جب چاروں کے درمیان انصاف کر سکو حضرات اگر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ اگر آپ لوگ کو دقت نہ ہو تو برائے مہربانی آگے آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی دقت نہ ہو تو برائے مہربانی آگے کی جگہ خالی ہے آگے کی کرسی خالی ہے تشریف لائیے اور محبت سے کہہ دیجیے
حدیث پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ادھر دیکھیے بھائی صاحب، ادھر دیکھیے نبی کیا فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اب سنیے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. اور نبی ابھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی غلام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لے گا مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے. آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کا نام کنیز فاطمہ رکھو. آج کہا جاتا ہے اپنی بیٹیوں کا نام سنبل فاطمہ رکھو، طلعت فاطمہ رکھو، ام الخیر فاطمہ رکھو. تو آج کا نوجوان یہ کہتا ہے یہ نام بڑا پرانا ہو گیا ہے. حضرات آپ یہ مت دیکھیے کہ نام پرانا ہو گیا ہے، بلکہ یہ دیکھیے اس میں نبی کا عشق موجود ہے. نبی فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے. اور جو بھی غلام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لے گا نا مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے. آج لوگ اپنی بچیوں کو فاطمہ نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں یہ نام بڑا پرانا ہو گیا. لوگ اپنی بچیوں کا نام کیسا رکھتا ہے؟ کسی کو ببلو رکھ دیتا ہے، کسی کو ٹینکو رکھ دیتا ہے، کسی کو ڈبلو رکھتا ہے. حضرات اپنے بچوں کا نام ایسا مت رکھا کیجئے، بلکہ اپنے بچوں کا نام ایسا رکھا کیجئے کہ نام بتا دے تو نام سے پتہ چل جائے مدینے والے کا غلام ہے یہ بچہ. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ. نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. اس لیے کہ جب میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ دیکھتے تھے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے. چنانچہ جب سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 15 سال 5 ماہ کی ہو گئی تو نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی سے طے کیا. اس وقت حضرت علی اتنے غریب تھے کہ جس چمڑے پر رات میں سوتے تھے اسی چمڑے پر صبح میں اٹھ کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلایا کرتے تھے. فاطمہ زہرا رونے لگ جاتی ہے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس وقت جو عرب میں سب سے بہتر جوان ہے اس سے تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ طے کیا. اور میری بیٹی فاطمہ سن لو، صرف یہ میری مشیت نہیں ہے بلکہ پروردگار کی مشیت یہی ہے. کہیے نا سبحان اللہ. اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہا دیا کیجئے. نبی کی حدیث شریف ہے نا سبحان اللہ 1 مرتبہ کہیں گے نا تو آپ کے نام اعمال میں جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے نا. سبحان اللہ کہتے رہا کیجئے تاکہ ہمیں بھی سنانے میں اچھا لگے، آپ کو بھی سننے میں خوبصورت لگے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. نبی ارشاد فرماتے ہیں اب سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے. نبی کی بارگاہ میں حضرت علی تشریف لا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں یا عائشہ تو ھذا سید العرب. عائشہ دیکھو علی آپ کا سردار چلا آ رہا ہے. آقا پر حضرت عائشہ کہتے ہیں نہیں میرے آقا انت سید العرب، نہیں میرے آقا عرب کے سردار تو آپ ہیں. آقا فرماتے ہیں نہیں عائشہ دھوکا ہو رہا ہے، علی عرب کا سردار ہے. وانا سید العالمین، میں تو پوری کائنات کا سردار ہوں، میں تو ذرے ذرے کا سردار ہوں. جب تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک، سما کو سمک زمین و فلک، سما کو سمک میں ہے سکہ روا تمہارا
زمین و فلک سما کو سمک میں ہے سکارواں تمہارے لیے. جہاں بھی نبی کا سکہ چلتا ہے اور وہاں بھی نبی کا سکہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے نبی کا ہے اور یہ بھی ہمارے نبی کا ہے. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی. اب سنیے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کا نکاح کرا رہے ہیں. ان کے ساتھ بولیے، حضرت علی کے ساتھ. نکاح پڑھانے والے خود کائنات کے مالک و مختار ہے. ہاں، نکاح پڑھا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے پڑھا رہے ہیں. سنیے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف کی دوسری تاریخ ہے. سرکار ہمارے نبی علیہ السلام فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے پڑھا رہے ہیں. لیکن نکاح پڑھانے سے قبل نبی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم نے شادی کی کیا تیاریاں کی ہو؟ حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم نے شادی کی، بولیے نا، کیا تیاریاں کی ہو؟ آقا فرماتے ہیں، اے علی تم نے شادی کی کیا تیاریاں کی ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو فقراء صحابہ سے ہوں، کیا تیاری ہوگی؟ میں تو فقراء صحابہ سے ہوں، کیا تیاری ہوگی؟ یا رسول اللہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. زرہ وہ ہتھیار ہے جو لڑائی کے میدان میں جسم پر پہنا جاتا ہے، اس کی سوا کچھ نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں گھوڑا نہ بیچو کیونکہ تم اسلام کے سپاہی ہو، البتہ زرہ بیچ ڈالو. جب حضرت علی نے زرہ بیچا ہے مدینہ شریف میں تو سرکار نے بلال سے فرمایا، ایسے بلال جاؤ علی کے ساتھ مدینہ کی مارکیٹ میں فاطمہ کے لیے جوڑے خرید کر لیا. آج کا ایسا الٹا دوڑا گیا ہے کہ لوگ لڑکی والے سے لڑکا والا خریدواتا ہے، لیکن نبی نے تو لڑکا سے خریدوایا. ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اے لوگوں، خدا کے واسطے اپنے اخلاقوں کی تار کو بدلیے، مطالبہ جہیز کو چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے من بعد تقوی اللہ خیر لہم من زوج صالحہ. مومن کی سب سے بڑی پونجی، مومن کی سب سے بڑی دولت، مومن کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے دنیا میں نیک بیوی ملی جاتی ہے. مومن کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے، دنیا میں نیک خاتون مل جاتی ہے. اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے. جسے نیک بیوی مل گئی نا اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل جاتی ہے. جس سے نیک خاتون مل جاتی ہے نا دنیا کا مکمل سرمایہ اسے مل جایا کرتی ہے. لیکن اب ذرا غور کیجیے، اب ذرا سمجھنے کی بات ہے. آج کا ماحول سمجھیے، آج کا دور کیا ہے وہ سنیے. آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں بیٹا پیدا ہوا نا پورے گاؤں میں لڈو مٹھائی بانٹ دے گا، اعلان کر دے گا یار ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. بیٹی پیدا ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مایوس چہرہ بن جاتا ہے، یار بیٹی پیدا ہو گیا کیا کریں گے. اب سنیے اس کی حقیقت کیا ہے. آج ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اس کو پڑھانا بھی ہے، اب اس سے لکھانا بھی ہے، اس کو تعلیم بھی دینا ہے. اب اس کی جب یہ جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی بھی کرنی ہے. کیونکہ آج کے نوجوانوں کو، آج کے لوگوں کو ایک خاتون کی ضرورت نہیں ہے، آج کے لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچے ہوں گے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس کے شادی میں 8 لاکھ روپے خرچے ہوں گے. حضرات مگر سنیے، آج کے لوگوں کا، آج کا ماحول، ہمارے معاشرے میں یہ خیالات
لوگ نظر آ رہے ہیں، مگر سنیے آج بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے جہیز کا انتظام کہاں سے لائیں گے، اس کی شادی کے پیسے انتظام کہاں سے کریں گے؟ مگر سنیے اس لیے لوگوں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا بیٹی والا سے 1 روپیہ مانگ کر لیا وہ سود ہے، اس کا کھانا حرام ہو گیا، اور جو جہیز کا مطالبہ مانگ کر کرے 1 سوئی بھی اس کا لینا حرام ہو گیا۔ اس لیے لوگوں نہ روپیے مانگا کرو، نہ جہیز کا سامان مانگا کرو، مانگو تو یہ مانگو کہ ہماری بیوی ایسی ہوگی جو فاطمہ کی وادی ہوگی، ہماری بیوی ایسی ہوگی جو پیارے مصطفیٰ کی دیوانی ہوگی، جاتی بیوی فاطمہ کی وادی ہو، دولہا علی کا غلام ہو، تو جو لڑکا پیدا ہوگا وہ حسین کا غلام پیدا ہوگا۔ حضرات اس لیے اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے، اپنے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کو دور کیجیے، اپنے گھروں سے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت دور کیجیے۔ بہت گھروں کو ہم نے اسے دیکھے، بیٹی جوان ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جہیز کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے یار کوئی غریب آدمی 10 لاکھ کا انتظام کرے گا؟ کہاں سے کوئی غریب آدمی 8 لاکھ کا انتظام کرے گا؟ گزارش ہے اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے جہیز جیسی لعنت کو دور کیجیے۔ حضرات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آخری حدیث شریف سنیے، آخری حدیث شریف سنیے، پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے مولا اس کے دونوں ہاتھوں میں 12 مہینے برکت عطا فرما۔ اب جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے وہ سوچ رہے یار ہم تو ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، پھر جہاں اٹھائیے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچوں آپ بھی سنیے، جوانوں آپ بھی سنیے، بزرگوں آپ بھی سنیے، حدیث شریف سنیے، خصائص کبریٰ کی حدیث شریف ہے۔ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندي شيء۔ یہ حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ایک صحابی آئے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے مگر میں غریب ہوں، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے مگر میں غریب ہوں، شادی کی کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں ما عندی شیء، پھر نبی صاحب فرماتے ہیں اور میرے صحابہ سنو جاؤ ایک بوتل لے کر آؤ۔ صحابی دوڑے دوڑے گئے، صحابی نے یہ نہ سوچے یا اللہ شادی سے بوتل کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، صحابی دوڑے دوڑے گئے، ایک بوتل لے کر آئے، نبی کے پاس تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے دونوں بغلوں سے پسینہ پوچھ کر اس کے بوتل میں بھر دیا اور فرمایا جا ساری دنیا کی بیٹی دلہن بنتی ہے تو خوشبو لگاتی ہے، تمہاری بیٹی دلہن بنے گی تو کہہ دینا نبی کا پسینہ لگا لے گی کہ اس کی پیاری بیٹی ہے، دلہن بن کر سور کر دلہن بنتی ہے، نبی کا پسینہ لگاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے صرف دلہن نہیں مہک رہی تھی، صرف گھر کے در و دیوار نہیں مہک رہے تھے، بلکہ اس وقت مدینے کی ہر گلی مہک رہی تھی، مدینے کا ہر کوچہ مہک رہا تھا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ خود ایک بات ہے جانا چاہیے۔ واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ۔
واللہ جو مل جا میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے گلن کو استاد زمان فرماتے ہیں واہ عطر خدا دا مہکنا تیرا خوب ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے نمبر 2 خوشبو پسند ہے اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے سبحان اللہ سبحان